جائز نہیں, چوٹی مارنا بھی جائز نہیں. اب جنگ کہاں کریں گے, احرام کی حالت میں ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حدیبیہ کے موقع پر صحابہ میں سے ایک صحابی سے کہتے ہیں تمہارے پاس برتن ہے تو لاؤ. وہ برتن لے کر کے آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس میں رکھا, اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جیسی برتن میں ہاتھ رکھا, ہر انگلی کے بیچ سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے. انگلیاں ہیں فیض پر, ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر, ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری. واہ واہ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری, واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری. واہ واہ. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی جاری ہونے کا جو معجزہ ہے وہ حدیبیہ کے موقع پر پیش آیا تھا. صحابہ کہتے ہیں ہم سبوں نے پیٹ بھر کر پانی پیا, جانوروں کو پانی پلایا, اور اپنے اپنے مشکیزے پانی سے بھر لیے, لیکن وہ پانی جو کا توں جاری ہی رہا. پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اٹھا لیا. صحابہ کہتے ہیں ہم تو اس دن 1400 تھے, اگر 5000 بھی ہوتے تو کسی کو پانی کم نہ ہوتا. اتنا پانی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی انگلیوں سے, انگشت رسول سے جاری ہوا. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیالے کا پانی اور اپنا ایک تیر دیا کہ اس کو لے جاؤ اس کنویں میں ڈال دو. اس کنویں میں وہ پانی ڈال دیا گیا اور تیر حضور کا اس کنویں میں چھوڑ دیا گیا. وہ کنواں لبالب پانی سے بھر گیا. اس وقت جو بھرا تھا میں اپنی آنکھوں سے آج بھی دیکھا ہوں, اس کنویں میں آج بھی پانی موجود ہے. یہ اور بات ہے کہ ابھی چند سال پہلے, 4-5 سال پہلے, سعودیوں نے اس علاقے کو ایک کمپنی کو رینٹ پر جگہ دے دی, تو اس کمپنی نے پورے کنویں کا احاطہ کر لیا. وہ کمپنی کے اندر آ جاتا ہے کنواں, لیکن ابھی بھی کنواں ختم نہیں کیا گیا ہے. وہی پرانی صورت میں کنواں آج بھی موجود ہے. ہم گئے ہیں لیکن اس میں دیکھا کہ آج بھی کنواں پانی سے بھرا ہوا ہے اور میٹھا, لہٰذا نہایت ہی شیریں اور میٹھا پانی اس میں موجود ہے. یہ معجزہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہاں پیش آیا. اب یہ حدیبیہ کے موقع پر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اب یہ دیکھا کہ جنگ کی غرض سے ہم آئے نہیں ہیں, لہٰذا بہتر یہ ہے کہ صلح کر لی جائے. یہ کفار مکہ جنگ کرنا چاہ رہے ہیں, لڑنا چاہ رہے ہیں, مناسب نہیں ہے. اور جبکہ ذوالقعدہ یا حرمت والا مہینہ چل رہا تھا, جنگ جس میں حرام بھی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو منتخب کیا کہ صلح کے لیے مکہ جا کر بات کریں. حضرت عمر کو بلایا, کہا کہ جاؤ ان لوگوں سے کہہ دو کہ ہم جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے, ہم صلح کرنا چاہتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معذرت کر لی, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جاؤں گا, میرے سخت ترین دشمن ہیں یہ مکہ والے ہیں, اور مجھ سے اگر سخت جملے نکلیں گے تو یہ میری جان پر حملہ کریں گے اور یہ مجھ سے برداشت نہیں ہو سکے گا, میں وہاں پر لڑ پڑوں گا. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی معذرت کے بعد حضرت عثمان غنی کو بلایا. حضرت عثمان غنی اس وقت بھی مکہ والوں کے نظر میں معزز تھے, ان کا خاندان بھی شریف اور وہ لوگوں میں عزت والے تھے مکہ میں. تو حضرت عثمان کو بھیجا گیا مکہ, جاؤ صلح کے لیے بات کرو. حضرت عثمان غنی احرام کی حالت میں مکہ مکرمہ آئے. وہاں پر لوگوں میں جو بات چیت چل رہی تھی, جو بڑے بڑے سردار تھے, ان کے پاس جا کر حضرت عثمان غنی نے کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے میں قاصد ہوں اور صلح کا پیغام لے کر کے آیا ہوں. تو اس میں ابو سفیان اور بھی دیگر بڑے بڑے وہاں پر جو سردار تھے موجود تھے, سبوں نے سنا. اس کے بعد کہا اے عثمان ہم آپ کی قدر کرتے ہیں, بات یہ ہے کہ آپ صلح کا پیغام لے کر کے آئے ہیں, پرانے معاملات کی وجہ سے آج ہم آپ کو آپ کے احرام کی وجہ سے مکہ میں داخل ہونے کی اجازت تو دے چکے, اور آپ کو خانہ کعبہ کا طواف کرنے کی بھی اجازت ہے, آپ اپنا عمرہ کر لیں, صحیح کر لیں اور واپس جائیں, لیکن ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرگز مکہ میں داخل ہونے نہیں دیں گے. حضرت عثمان غنی کہتے ہیں اگر میرے جسم پر یہ احرام قیامت تک بھی رہے, میں بغیر رسول اللہ کے عمرہ ہرگز نہیں کروں گا, رسول اللہ کے بغیر میں عمرہ نہیں کروں. حرم شریف تک پہنچ کر کے حضرت عثمان غنی خانہ کعبہ کا طواف نہیں کیا, کہا کہ مجھے منظور ہے, میں یہ
احرام کی حالت میں رہوں گا، جبکہ مکہ مکرمہ پہنچ جانے کے بعد کعبہ سامنے ہے، صفا مروہ قریب ہے، صرف 7 چکر کعبے کے لگاتے اور 7 چکر صفا مروہ کی صحیح کرتے، ان کا احرام ہو جاتا، اتر جاتا، عمرہ ہو جاتا. لیکن حضرت عثمان غنی نے نہیں کیا. یہ صحابہ کا عشق ہے اور یہ صحابہ کا مسلک ہے. بے ان کے واسطے خدا کچھ عطا کرے، ہاشا، غلط یہ ہوس بے بسر کی ہے. اسی کو اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں ہو. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے کون سا دین ہے؟ حضرت عثمان غنی جب منع کر دیتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر عمرہ نہیں کروں گا، تو مکہ کے جو بڑے بڑے سردار تھے انہوں نے حضرت عثمان غنی کو روک لیا. مکہ میں کہا کہ اب ہم جانے بھی نہیں دیں گے، آپ قید کر لیا. لیکن یہ قید کرنا ایسا مشہور ہو گیا کہ حدیبیہ کے مقام پر جو 1400 صحابہ حضور کے ساتھ تھے، سبوں میں یہ افواہ پھیلا دی گئی کہ حضرت عثمان غنی کا قتل ہو گیا، مکہ والوں نے ان کو قتل کر دیا. اور اس زمانے میں کیا، آج کے زمانے میں بھی کسی ایمبیسیڈر کا قتل کرنا، کسی قاصد کا قتل کرنا بہت بڑا گناہ، بہت بڑا جرم سمجھا جاتا ہے. اب وہ حضور کے ایمبیسیڈر تھے، ترجمان تھے، قاصد بن کر کے گئے تھے. جب یہ قتل کا معاملہ مشہور ہو گیا تو صحابہ اکرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب کیا. اب ایک درخت کے نیچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے ہیں اور صحابہ سے اپنے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے بیعت لیتے ہیں. یہ بیعت رضوان کہلاتی ہے، جس کا ذکر سورہ فتح 26ویں پارے قرآن میں موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ عہد لیا کہ تم یہ وعدہ کرتے ہو کہ آخری سانس تک تم ہماری وفاداری پر قائم رہو گے، اللہ اس کے رسول کی رضا پر ڈٹے رہو گے. ہر صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے بیعت کیا. اور اس بیعت کے بعد اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا جو درخت کے نیچے اپنے رسول کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کر رہے تھے. اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. جن لوگوں نے اے رسول آپ کے ہاتھ میں بیعت کیا ہے، حقیقت میں انہوں نے اللہ سے بیعت کیا ہے. یہ بیعت کیا ہے؟ بیعت کیا ہے؟ بیع کا مطلب